بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى ابي موسى ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس. مجھے حدیث بیان کی امام مالک نے اپنے چچا ابو سہیل سے، انہوں نے روایت کی اپنے باپ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا الا ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ خط میں کیا لکھا کہ ان صلی آپ نماز ادا کریں ظہر کی، اذا زاغت الشمس جب سورج ڈھل جائے، جب سورج مائل ہو جائے، جب سورج ڈھل جائے یعنی سورج جب مشرق سے آتا ہے اور چلتے چلتے جب بالکل عین درمیان میں پہنچتا ہے آسمان کے، جس کو نصف النہار کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کو زوال کہتے ہیں، تو فقہ کی زبان میں زوال اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ نصف میں بالکل جاتا ہے نا درمیان میں، اس سے جب مغرب کی طرف سورج جو ہی ذرا سا ہوتا ہے اس کو زوال بولا جاتا ہے۔ تو جب سورج ڈھل جائے، زائل ہو جائے، سورج ظہر کی نماز پڑھو جب سورج ڈھل جائے، والعصر والشمس بیضاء نقیۃ، اور پڑھو عصر کی نماز، والعصر کا عطف ہے ظہر پر، نماز پڑھو ظہر کی جب سورج ڈھل جائے اور عصر کی اس حال میں کہ سورج صاف ستھرا ہو، سفید ہو، قبل ان یدخلها صفرۃ، قبل اس کے کہ داخل ہو سورج میں زردی، یعنی سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے، بل مغربا اذا غربت الشمس، اور مغرب کی نماز پڑھو جب سورج غروب ہو رہا ہو، وأخر العشاء ما لم تنم، اور مؤخر کرو عشاء کی نماز جب تک تم سوتے نہیں ہو۔ اخر یؤخر تاخیرا سے اخر تو مؤخر کر عشاء کی نماز ما لم جب تک کہ لم تنم تو سوتا نہیں ہے، نام ینام سے تنام تھا، تنام جب اس پر لم داخل کیا تو تنام ہو گیا، آخر میم ساکن ہو گیا تو الف اور میم دو ساکن الف کو گرایا تو لم تنم۔ وصل صبح، اور صبح ادا کر نماز صبح کی، والنجوم بادیۃ اس حال میں کہ ستارے واضح ہوں، مشتبکۃ اور ستاروں کا جرمٹ ہو، وقرأ بها بسورتین طویلتین من المفصل، وقرأ اور اقرأ تو پڑھ فیہا صبح کی نماز میں دو لمبی صورتیں، من المفصل طوال مفصل میں سے۔ طوال مفصل صورتیں کن کو کہتے ہیں؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ عبسہ تک جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ صرف ترجمہ دیکھیں، بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ادا کریں نماز ادا کریں ظہر کی جب ڈھل جائے سورج، اور عصر کی اس حال میں کہ سورج سفید ہو اور صاف ستھرا ہو، قبل اس کے کہ داخل ہو جائے اس سورج میں، یاد خلہا ضمیر جو ہے سورج کی طرف لوٹ رہی، شمس کی طرف داخل ہو جائے اس میں زردی، اور مغرب پڑھو جب ڈوب جائے سورج، اور عشاء کو اور مؤخر کرو عشاء کو جب تک کہ تم سو نہ جاؤ، یعنی سونے سے پہلے تک۔ وصل صبح، اور نماز ادا کرو صبح کی اس حال میں کہ ستارے واضح ہوں، ستاروں کا جال ہو، اور پڑھو ان میں دو صورتیں، صبح کی نماز میں پڑھو صبح کی نماز میں دو صورتیں، ایسی دو صورتیں جو لمبی ہوں اور طوال مفصل میں سے ہوں۔ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ۔ مجھے حدیث بیان کی امام مالک سے، اور انہوں نے حدیث بیان کی ہشام بن عروہ سے، اور ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ نماز پڑھیں عصر کی نماز اس حال میں کہ سورج سفید ہو، صاف ستھرا ہو۔ ان صلی کے نماز پڑھیں آپ، صلی سی آباد میں کر مخاطب ہے، فعل امر حاضر معروف، آپ نماز پڑھیں عصر کی نماز اس حال میں کہ سورج سفید اور صاف ستھرا ہو، اتنی مقدار کہ چلتا ہے سوار 3 فراسخ، یعنی
اتنا جلدی پڑھو کہ اس کے بعد سورج غروب ہونے تک ایک سوار 3 فرسخ تک چل سکے۔ اور پڑھو انصل العشاء ما بینک و بین ثلث اللیل، اور تم ادا کرو عشاء کی نماز ما بینک، اپنے وقت کے درمیان اور رات کے پہلے ثلث کے درمیان، اپنے اور رات کے پہلے تہائی کے درمیان، یعنی کہ جو ہی جو وقت عشاء کا شروع ہوا ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ کل ہم نے پڑھا جب شفق غائب ہو جاتی ہے، سفیدی جو آسمان پہ آتی ہے مغرب کی جانب، پہلے سورج غروب ہونے کے بعد ایک سرخی آتی ہے، اس کے بعد ایک سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی جب غائب ہو جائے تو اس کو شفق کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ما بینک و بین ثلث اللیل، اپنے وقت کے درمیان اور رات کے پہلے تیسرے حصے کے درمیان، احناف نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ رات جب شروع ہوتی ہے نا، اس وقت سے لے کر رات کے پہلے حصے تک، رات شروع ہوتی ہے مثلا آج کل 7:30 بجے مغرب ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، 7:30 بجے رات شروع ہوتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے کتنے؟ 3:30 بجے۔ اب یہ جو ٹائم ہے 7:30 سے لے کر 3:30 تک، اس ٹائم کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 8 گھنٹے بنتے ہیں، ان کے 3 حصے کیے جائیں تو کتنے بنے؟ 3 3 اور 9، یعنی 7:30 سے لے کر آپ 2.5 گھنٹے مزید کر لیں، 2 گھنٹے اور کچھ ٹائم کر لیں، جو 2.5 گھنٹے اگر کریں تو یہ بنتے ہیں 10 ہو گئے۔ تو پہلا جو تیسرا حصہ ہے نا اس وقت تک پڑھنا یہ سنت ہے۔ رات کا پہلا تیسرا حصہ کب بنے گا؟ سورج کے غروب سے لے کر تو آپ جو طلوع فجر تک کا وقت نہ دیکھیں، اس وقت کے 3 حصے کریں، تو جو پہلا تیسرا حصہ ہوگا اس میں عشاء پڑھنی، یعنی کہ 10 بجے تک پڑھ لینا، یہ مستحب ہے، اچھا ہے۔ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ، اگر تم مؤخر کرو عشاء کی نماز تو نصف رات تک پڑھو، شطر نصف رات تک پڑھ سکتے ہو۔ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور تم نہ ہو جاؤ غافلوں میں سے، غفلت کرنے والے نہ ہو جاؤ، نماز سے غافل نہ ہونا۔ کل ہم نے یہ حاشیے میں جو احناف کے نزدیک جو مستحب وقت ہے وہ سارے پڑھ لیے تھے، فقہ میں بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان احادیث کا کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہے، لیکن احناف نے جو جن احادیث پہ عمل کیا ہے ان احادیث پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة زوج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن رافع جو حضرت ام سلمہ کے مولا اور غلام ہے، جو ام سلمہ زوج نبی جو رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، انہ سأل ابا ہریرہ، عبداللہ بن رافع جو حضرت ام سلمہ کے غلام ہیں، انہوں نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے ان وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن ابی رافع نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے نماز کے وقت کے بارے میں۔ فقال ابو ہریرہ انا اخبرک، فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے میں خبر دیتا ہوں تجھے، صلی الظہر، تو نماز ادا کر ظہر کی، اذا کان ظلک مثلک، جب تیرا سایہ اپنی مثل ہو، یعنی اس وقت تک پڑھ جب تک تیرا سایہ ایک اپنی مثل ہو جائے۔ ابھی کیا ہو گیا؟ نماز ہوگی کیوں 45 پہ؟ ابھی 6 بجے جماعت ہو سکتی۔ تم پڑھو ظہر کی نماز جب ہو تمہارا سایہ ذلو کا مثلا کا، تیری مثل۔ اس کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، سایہ اصلی اور ایک مثل سایہ تلاش کرنے کا، پتہ آپ کو یہ سایہ اصلی کیسے تلاش کر، سایہ اصلی کیسے معلوم ہوگا اور ایک مثل سایہ کتنا ہوگا؟ اس یاد ہے آپ کو؟ آپ نے کوئی چیز ایک گاڑ دے، مثلا آپ اس کا اندازہ لگانے کا طریقہ بلب کے بالکل نیچے ایک پینسل لگا دیں، آپ کو لگے گا کہ جو پینسل جو بالکل اوپر ہے اس کے بلب، تو اس کا جو سب سے اس کا جو آخری، جیسے مثلا سورج چلتا ہے نا مشرق سے، تو سورج مشرق سے چلتا ہے جب اوپر آتا ہے پہلے اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے ہر چیز کا،
جب سورج اوپر آتا جاتا ہے بالکل ایک مقام پہ اس کا سایہ رک جاتا ہے. وہ جو اس کا سایہ رک جاتا ہے اس پہ نشان لگا لے. مثلا آپ نے پینسل ہی کھڑی کر لی, آپ نے کوئی چھڑی کھڑی کر لی, اس کا نشان لگا لے, یہ اس کا سایہ اصلی ہوگا. تو اس سے وہ جو نشان لگایا آپ نے, جہاں پہ چھڑی گاڑی ہے وہاں سے لے کر آگے آپ نے سایہ اصلی کا نشان آپ نے لگا لیا. جی کیا ہوا آپ کو, کیا ہوا ہے؟ 40 منٹ ہو سن دبا ہو سو نا ڈرامہ لایا سامنے اپنے ٹائم ہے تھوڑے پہلے ایک منہ آڑ کے رہتے ہیں جناب دبا ہو جا بنا سبق پڑھو جی پورے ٹائم پہ اٹھو دماغ نہ خراب کرے کرو. وہ جو سایہ اصلی ہوتا ہے وہاں پہ بھی نشان لگا لیں. اب جب مغرب کی طرف وہ سورج جائے گا تو وہ سایہ اس چھڑی کا جو بڑھتا جائے گا. جب بڑھتا جائے گا تو جہاں آپ نے نشان لگایا تھا سایہ اصلی کا, وہاں سے آگے دیکھیں کہ وہ جتنی وہ چھڑی کی مقدار ہے, جتنی اس کی لمبائی ہے, اتنا سایہ مزید آگے لمبا ہو گیا ہے. تو یہ اصلی سایہ کے علاوہ سایہ ایک مثل سایہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک پڑھو جب ہر ایک شخص سایہ ایک مثل ہو جائے. والاسرا اذا کان ذلک مثلیک, اور اثر پڑھو جب ہو جائے تمہارا سایہ دو مثل. تو یہ اس حدیث کو حناف نے بھی اس کو دلیل بنایا ہے جب ہر شے کا سایہ ہو جائے دو مثل. بل مغرب اذا غربت الشمس, اور مغرب کی نماز پڑھو جب غروب ہو جائے سورج. والعشاء ما بینک و بین ثلث اللیل, اور نماز پڑھو عشاء کی جو تمہارے اور پہلے رات کے پہلے ثلث کے درمیان جو وقت ہے اس میں, تمہارے اور رات کے پہلے ثلث کے درمیان جو وقت ہے اس میں پڑھو عشاء کی نماز. وصلی الصبح بغباشن یعنی الغلاسہ, اور صبح پڑھو نماز صبح کی نماز بغلاسن اندھیرے میں. غباشن یعنی غلاسن الغلس, اس کا معنی بیان کیا اندھیرے میں نماز پڑھو. احناف نے جو حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ روشنی میں نماز پڑھو صبح کی نماز, اس میں ثواب زیادہ ہے. حدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كنا نصلي العصر لم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. روایت کی گئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے فرمایا کننا نصلی العصر, ہم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. پھر جاتا تھا ایک انسان بنی عمر بن عوف کے محلے کی طرف, فیجدہم, انہیں پاتا تھا اس حال میں کہ یصلون العصر, وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. مطلب کہ ہم نماز پڑھ کے تو وہاں جاتے تھے قبیلہ بنی عمر بن عوف میں, تو ان کے ہاں ابھی تک عصر کا وقت ہوتا تھا, یعنی سورج غروب نہیں ہوتا تھا کہ ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. تو اتنا اس وقت میں ہم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصلي العصر لم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم ادا کیا کرتے تھے نماز عصر کی, نہیں جاتا تھا کوئی جانے والا قباء کی طرف, پس یاتیہم, پس وہ آتا تھا ان کے پاس اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا تھا. جی کننا, ہم ادا کیا کرتے تھے نماز عصر کی, ہم نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی. ثم, پھر جاتا تھا ایک جانے والا قباء کی طرف, فیاتیہم, وہ پہنچ جاتا تھا ان کے پاس یعنی قباء والوں کے پاس اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا تھا. قباء جو ہے مدینہ طیبہ سے جو مسجد قباء ہے یہ تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر ہے, 3 میل کے قریب. تو وہاں تک جاتے تھے تو ابھی تک سورج بلند ہوتا تھا. حدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي. حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ما ادرکت, نہیں پایا میں نے لوگوں کو مگر اس حال میں کہ وہ پڑھتے تھے ظہر کی نماز اندھیرے میں, ابھی عشین یعنی شام کے وقت لیٹ کر کے, عشین شام کو کہتے ہیں, مگر وہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے, یعنی ٹھنڈی کر کے پڑھا کرتے تھے. ٹھنڈا اس لیے کیا کہ جتنا
جو ہے تاخیر سے پڑھیں گے تو گرمی سورج کی اتنی کم ہوگی، تو اس وقت میں عصر کی ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔